نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو آخری 10 آیات یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، قرآن ان ایک چھوٹا سا، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی، خواص بھی، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں کی یا اتنے مواقع انہیں نہیں، تو پورے قرآن کا پڑھنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی، عام آدمی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ ہے یا آخری ایام جو ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر بھی وہ جو تلاوت کی جاتی، تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی وہ سب جمع، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاح دین کا بنیادی، دین کا اصطلاحی معنی کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت، یہ سارے رب کا ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما اعبد ولا انا عابد ولا انتم، اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اور اس کو کس طریقے سے تکرار کی، صلاۃ یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر، نشانیہ، تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں رہا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ دین کے بنیادی تصورات ہے اس کی گرفت، پھر ان کو یاد، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 سوروں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین بنیادی تعلیم، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص تو اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی، یہ میں بات بول، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی پچھلی آیت اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ، جس کی طرف رجوع کیا جا سکے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکے، یہ پناہ میں پشت پناہی طلبنا، یہی تو معوذتین کا، تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہیں اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال صورتیں آخری کا نہایت عظیم پہلی 7 سوروں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ کب ولادت ہوئی، کہاں ملا، سورۃ الفیل کیا ہے، عام الفیل میں، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے سے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے، کیا آپ کا حسب، سورۃ القریش کیا، قریش آپ جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے اوپر کیا احسانات، کس طرح انہوں ان احسانات کی، یہ ہے لیلاف رحلۃ الشتاء فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم۔ پھر تیسری جس ماحول میں آپ جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض مذہبی ادا کرنا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ارأیت یکذب بالدین فذلک ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ سارا کس کا مسئلہ، اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کو آ چکا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے، نماز کا حلیہ بگا، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکار، حقیقت بر سے بالکل محروم، یہ وہ ماحول تھا کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر اصلاح کا، انقلاب کا، پھر آپ فی مقام انا اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر، اسی میں یہ کہ مخالفت، لیکن آپ کے مخالف خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں، ان نشانی قل یا ایھا الکافرون کیا ہے، جب یہ مخالف، یہ تصادم، کشاکش حق و باطل اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں، تو یہ اعلان برات، قل یا لا اعبد ولا، یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور، اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی اللہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر سب سے زیادہ معاند ابو لہب، اور عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہے، پست ترین اخلاق کا، اور سخت ترین مخالف، اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو، یہ در حقیقت ان چاروں کو
یہ جو دونوں میں نے آپ کو بیان کی، تو یہ ہے درحقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کا وہ آخر کے آخر۔ تو یہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے علم میں بیان ہو۔ پھر آخری یہ ہے درحقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحیدی کا تقاضا توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ تھی اللہ کا من دونی وکیل۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ ہو؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ۔ تو یہ چند نکات ہیں کی طرح ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ ایک دوسرا اہم بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ معون، اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی ایک ہی جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی، اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل، جاء الحق و زهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2، حق غالبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگ دیکھا کہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے، اور اسی بات کو تب بتب انجام جو ہے، حق آیا ہے، روشنی آئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا، وہ ہے تب بالحق۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد بھی ہو، اس کا جوڑا کوئی۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں قرآن میں نے بیان کیا کہ کوئی جوڑا، وہ قلب، وہ جو صورتیں وہاں 13 صورت، ان میں یہ درمیان میں ان کو اس طریقے سے رکھا گیا، 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ ہیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں سورہ یاسین ریزائڈنگ پوزیشن میں۔ اور وہ اسی طرح سورہ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 سورۃ میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ آخری صورتیں جو ہیں 2 یہ 6 سوروں کی شکل میں ہونے سے، اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پہ تھا کہ اگر آپ 2 مثلثیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے، ایک مثلث ادھر، تو یہ 6 سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی۔ پہلا 6 سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب، ساتھ ہی مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذ۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر، تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اس دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے سامنے رکھیں کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں، ان 2 سہ دونوں ٹاپ کے، ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ سورۃ الفلق، یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں، ان کے مابین جو ربط ہے، ذرا اس کو آپ سمجھ کے کس اعتبار۔ اب نوٹ کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن کی قرات جو آپ نماز میں کیا کر، تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں، چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم، ان دونوں صورتوں کو جب، یا پھر جمعہ سورہ منافقون، یا پھر، لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے، کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی، ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو، فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت، اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجیے یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور ہے کافرون، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ گنواؤں گا، سورہ اخلاص کے، اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی، جس چیز کی زیادہ عظمت تھی، اس کے نام بہت مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے،
شیر کے آپ کو لکھیے ہزاروں لفظ. اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام. تلوار گھوڑے کے بے شمار. اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت ہی صاحب ہے تو ان صورتوں کے انہیں نام ایک سے. ان دونوں صورتوں کا یہ وصف مشترک ہے. الاخلاص دو نام ہے، المقشقشہ نام دونوں. اچھا اس میں جو اصل ہے اس کو آپ پہچانیے مانوی. یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے باب ہے، یعنی مانوی جو کرپٹ ہے اس کے اعتبار سے اہم بات کہ سورہ کافرون میں ما اعبد جسے میں پوجتا ہوں یہ دو مرتبہ. تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجو، اور میں نہیں پوجتا جسے تم. ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے، وہ کون ہے، اس کی شان کیا. جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے کہ حضور سے پوچھ گیا صف لنا رب، صفت بیان کی ذرا آپ کس کو پوچھ. اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھ. اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھیے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے. یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے، اللہ کو پوچھ، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم پکارتے. تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا کہ نام کے صفات کچھ تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں کہ یاراں دیگرے رامی پرستند. نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے. وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ ہے، اس کی صفات اس کو تم نے گرا دیا مخلوقات کی صف میں لا کے. وہ میرا کوئی اور ہے. نام مشترک ہے لیکن ان کا بدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے. وہ ہے در حقیقت وہ کون؟ اس کا جواب ہے قل اللہ اللہ لم یلد ولم یولد. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو کہ قرآن میں ان سے پوچھئے آسمان زمین، کہیں گے اللہ. من خلق السماوات یقول، وہ کہیں گے اللہ. لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں نام اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے باقی اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم. اور وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ جس کی صفات کا کی شانوں کا یہاں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام راضی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے بار سے صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھے گئے. سورۃ التفرید، فرض یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر ایک فرض کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ. سورۃ التجرید، مجرد کر تمام صفات جو کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے الہہ کو ان سب سے علیحدہ کر. سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصمد. یہ بھی نوٹ کی پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں الصمد، بلکہ نہ اس مادے لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصمد. تو سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں جیسا کہ میں چکا ہوں. یہ ہے اصل بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے. ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس کی اس صفت کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفاتی، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام. تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہو، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو کے لیے وہ بہت سے نام رکھتے. ایک یہ کہ سورہ کا زمانہ نزول یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل، اس لیے کہ بہت سی جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے کہ صف لنا ربک یا انصب لنا ربک ذرا بیان کیا. کیا کس کو پوچھ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں، تو آپ ہمیں ذرا بیان کی کہ شان کیا، اس کی صفات کیا. تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ ہوئی. بہت سی روایات میں بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دیں تو کیا تھی؟ تو یہ سورہ مبارکہ. تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن کا جو اب ہر صورت کا وہ ایک مقدمہ لکھا تو تمام روایات جمع کر دی ہیں. اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ قول فیصل جو ہے انہوں نے بہت جامع اور اس سے ثابت ہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے، اس کو بیان کروں وہاں پر بہت عمدہ ہے معلوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی
لیکن اونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی. تو مغالطہ ہے لوگوں کو شاید یہ ابھی نازل ہوئی، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی اور آپ تلوار کی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہوگا اسے قتل کر. یہ خاص ایک جذب کا عالم. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی، اور پھر وما امر اللہ رسول قد خلت فإن مات انقلب على عقابہ. تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کر کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل. اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، تو قرآن کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا یہ آیت کب نازل، لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل. یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا جو حضرت ابو بکر نے اس کا حوالہ دیا، تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی. لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں. کتنے لوگ تھے ان کے پاس قرآن مجید پورا موجود، مصحف کا یہ مصحف کی شکل تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا، ورنہ باقاعدہ مابین دفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا. تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی، تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں. اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی. لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بالکل ابتدائی زمانے سے. اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا وہ بہت کنونس ہے، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بعد میں مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا. یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کی صفت کے. اس اعتبار سے تو جب حضرت بلال، آج ہم اللہ کے نام سے سلسلے وار درس قرآن کے دور ثانی کا آغاز کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں سورہ فاتحہ کے مضامین کا تجزیہ اور اس کے مفہوم اور معانی پر بات کروں، میں ایک ذاتی وضاحت اور اپنی حیثیت کا تعین آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں. ایک جملے میں وہ وضاحت یہ ہے کہ میری حیثیت ہرگز مفسر کی بلکہ صرف مبلغ کی. اس ضمن میں علامہ اقبال کا وہ مصرع بھی آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ. اگرچہ ان الفاظ میں مفسر کا لفظ شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں، بلکہ میری حیثیت اصلاً ایک طالب علم قرآن کی ہے اور اس کے مبلغ. اعترافات یہاں بالکل صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں. میں نے نہ علوم عربی کی باضابطہ تحقیق یعنی لغت، نحو، صرف، معانی، بیان، صنائع و بدائع اور ادب جاہلی کا میں باضابطہ طالب. اسی طرح میں نے منطق اور فلسفے کی بھی کوئی باضابطہ. اسی طرح جو علوم دینیہ مشہور ہیں ہمارے ہاں، علم تفسیر، علم حدیث، فقہ، اصول حدیث، پھر یہ کہ علم کلام، میں ان کا بھی باضابطہ اور باقاعدہ طالب. جیسا کہ میں نے عرض کیا میں اصل قرآن کا طالب علم ہوں، البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے پیش نظر رہا کہ بلغوا عنی ولو آیت، پہنچاؤ میری جانب سے ایک. اس حکم میں جو عموم ہے اور جو شدت ہے در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو اس جرات یا جسارت کی بنیاد بن کہ جتنا کچھ علم اور فہم حاصل ہوتا گیا اپنے مطالعہ اور تعلم قرآن کے دوران، میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی اپنی امکانی حد تک پہنچانے کی. چنانچہ میری جو بھی کاوش ہے، جو محنت ہے، جو سعی و جہد ہے، وہ در حقیقت اسی فرمان نبوی کی تمثیل امر. اس ضمن میں بعض کچھ تاریخی واقعات اور حقائق بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں. سن 66 میں جب میں نے یہاں لاہور میں، سن 65 کے اواخر میں یہاں منتقل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اصلاً دروس قرآن کے جو حلقے میں نے قائم کیے وہ سن 66. لیکن بہت سے میرے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے درس قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کافی طویل عرصے تک میں نے اس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا حلقہ ہائے مطالعہ. وہ مختلف مقامات پر اس شہر کی مختلف آبادیوں میں وہ حلقے قائم تھے. اگرچہ بعد میں نے پھر لفظ درس قرآن اختیار کر لی، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن یہ ایک طویل عبارت بنتی ہے، بڑی طویل ترکیب بنتی ہے، پھر عام فہم نہیں ہے.
ثانیاً یہ کہ مطالعہ قرآن کا حلقہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے جس میں باہم مذاکرہ، آپس میں مبادلہ خیالات، کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں۔ یہ انداز چونکہ نہیں ہوتا، یہ تو یک طرفہ ایک بیان ہے، لہذا اس کے لیے وہ لفظ موضوع نہیں تھا، مجبوراً میں نے کچھ عرصے کے بعد درس قرآن کی اصطلاح استعمال کر۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران بہت سے حضرات نے مجھ سے یہ نہ صرف سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے، بلکہ بہت اصرار کے یہ فرمائش کی کہ آپ تفسیر ضرور لکھیے۔ جو بھی متاثر ہوا، جس نے بھی سمجھا کہ درس قرآن کا اسلوب جو ہے یہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ذہنوں کو اس سے آسودگی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو خواہش ظاہر کی فطری طور پر کہ آپ تفسیر لکھیں۔ میرا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ نمبر ایک، میں اس کا اہل نہیں، میرا یہ مقام نہیں، میں مفسر نہیں، اور نمبر دو یہ کہ تفسیریں بہت ہیں۔ میرے نزدیک اس دور کے بھی تقاضے پورے ہو گئے، لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کفایت ہے۔ میری جو کاوش ہے اور میری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ تفسیروں کے پڑھنے والے لوگ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی طرف رجوع نہیں، وہ جذبہ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، لوگ اس کے لیے وقت صرف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، ایک علمی ذوق پیدا۔ میری ساری قد و کاوش جو ہے اس کا اصل ہدف یہ ہے، ورنہ تفسیروں کی میرے نزدیک کمی نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یاد دلا رہا ہوں، سن 80 سے سن 82 اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پر درس قرآن کے ضمن میں یا بیان القرآن کے ضمن میں میرا ڈنکا بجتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ بالکل ایک ہی معاملہ تھا، بس ایک ہی شخص جو ہے اس حیثیت سے متعارف ہوا ہے اس طویل عرصے کے دوران، اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان سے وہ پروگرام نیشنل ہوک اپ پر وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے۔ تو میری اس حیثیت سے شہرت جو ہے اس وقت بام عروج پر، اس وقت ایک پبلشر نہایت مصر رہے، حد درجے اصرار کرتے رہے کہ آپ ایک ترجمہ کر دیں قرآن کا، اور میں نے جب کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، ترجمے بہت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 2 4 6 میں سامنے رکھ کے بس ترجمہ کر دیجیے، اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ایک طلب ہے، مارکیٹ ہے، اگر اس شخص کے نام سے کوئی ترجمہ آ گیا بازار میں تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے۔ لیکن میرا جواب وہی رہا کہ ہرگز نہیں، نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں، بلکہ میں تراجم کے ضمن میں بھی بسا اوقات جو دوسرے مترجمین ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، پھر جو اس دور میں اس صدی کے مترجمین ہیں، میں تو ان سے مدد لیتا ہوں۔ میں اتنی عربی زبان کی قابلیت کا دعویٰ نہیں رکھتا کہ جو غرائب قرآن ہے، ایک تو ہے عام قرآن مجید کے الفاظ اور بالعموم جو ہے اصطلاحات اس کی جو بار بار آتی ہیں، اس کا تو الحمدللہ پورا فہم مجھے حاصل ہے، لیکن بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس مقام پر میں خود محتاج اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں انہی مترجمین کے ترجموں سے مدد حاصل۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ میں نے جب قرآن اکیڈمی قائم کی، پھر قرآن کالج، جس کے سر پر یہ تاج جو قرآن آڈیٹوریم کا رکھا گیا، میں نے اس کے ضمن میں بارہا یہ بیان کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں، تقریروں میں، اکیڈمی میں جب ہمارے کورسز چلتے تھے، یا یہاں قرآن کالج میں 1 ایئر کورس ہے یا طلبہ ہیں، تو میں ان کے سامنے 6 اصطلاحات ہمیشہ رکھتا رہا ہوں کہ ہمارا ہدف، ہم کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اس اکیڈمی سے اور اس قرآن کالج سے پیدا ہو، تو اس میں اوپر سے نیچے تک ایک بڑا اسپیکٹرم ہے کہ ہمارا سب سے اونچا ہدف، اعلیٰ ہدف تو یہ ہے کہ تخلیق کی صلاحیت رکھنے والے، کریٹو، وہ یہاں سے جو ایک نیا علم وجود میں لا سکے، یا یوں کہیے کہ علم کو مسلمان کر، ایک نئی علم نفسیات، ایک نیا اقتصادیات، ایک نیا فلسفہ، ایک نیا علم اخلاقیات، یہ جو سوشل سائنس ہے اور جو اس وقت کی ہماری اصل گمراہی کے میدان ہے نوع انسانی کے، اس میں نئے علوم کو پیدا کرنے کے لیے کریٹو صلاحیت اور کریٹو جینیس کے لوگ درکار ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ شاذ ہو، لیکن یہ کہ ہمیں اپنے ہدف میں ٹاپ پر، یہ ہمارا سب سے اونچا مقصد۔ اس سے ذرا نیچے اتریے تو محقق، تحقیقی کام، ریسرچ ورک، یہ دوسرے درجے کی شے ہے۔ تخلیقی کام کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آئندہ کے لیے کوئی نئی شے پیدا کر، نئی شے بنانا، نئے راستے کھولنا۔ تحقیق کا کام ہوتا ہے بعضی گہرائی میں آدمی مطالعہ کرے، لائبریریوں کو چھانے، اور یہ کہ ریسرچ ورک کرے، یہ دوسرے درجے۔ تیسرے درجے کا کام یہ میں مدرس، تدریس کا، جو علم ہے اسے پڑھانا، اور ظاہر بات اس کے لیے بھی بڑی مہارت چاہیے، نہ صرف تدریسی مہارت چاہیے، خود علم میں پختگی، رسوخ فی العلم نہ ہو تو آدمی پڑھا دے، واعظ کہہ سکتا ہے، عام تقریر کر سکتا ہے، لیکن کلاس روم ٹیچنگ جسے کہا جائے، جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو خود درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایک خاص سطح تک آ گئے، جن کا اپنا ایک ذہنی معیار ہو، ان کو مطمئن کی۔ یہ جو تدریس ہے، اسی کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں لفظ تفسیر کو، قرآن کے حوالے سے تدریس کسی بھی شے کی ہو سکتی ہے، قرآن کے حوالے سے یہی تفسیر ہے، لکھی جائے گی
تو وہ کتابی شکل میں تفسیر بن جائے گی، اور اگر بیٹھ کر کلاس روم میں پڑھائی جائے گی تو وہ گویا کہ ایک تدریس کی شکل اختیار کر لے گی۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ ہے تبلیغ۔ اس تبلیغ کے ساتھ البتہ ایک لفظ کا اضافہ کر لیجئے، وہی میں نے اپنا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں اس عنوان جو ہے آخری، پانچواں اور آخری حق، اس عنوان میں ان دو الفاظ کو جمع کیا ہے، تبلیغ اور تبیین۔ بات کا پہنچا دینا اور واضح کرنا۔ بات پہنچے تو پہنچنے کا حق ادا، تبلیغ ہو تو ابلاغ کا حق ادا۔ ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مخاطب ہیں، علمی سطح کیا ہے اسے ملحوظ رکھا جائے، ان کے اشکالات کیا ہیں انہیں حل کیا جا سکے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو شاید تبلیغ تو ہو جائے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے پہنچا دیا، بس ہمارے ذمے پہنچانے کی ذمہ داری تھی، لیکن تبیین ابلاغ کا حق ہوگا جب تک کہ بات تبیین کے مرحلے تک۔ یہ چوتھا درجہ۔ پانچواں درجہ اس سے نیچے اتر کر میں متعین کرتا رہا ہوں کہ ان سارے کاموں کے لیے ادارے درکار ہیں، تنظیمیں درکار ہیں۔ تو ظاہر بات ہے تنظیم بھی ایک کام ہے جس کی صلاحیت والے لوگ اگر ہمیں نہ ملیں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کی ذہنی مناسبت نہ ہو، جن کا اپنا کوئی ہدف نہ بن چکا ہو، جن کا اپنا نصب العین یہ نہ ہو، اگر آپ تنخواہ پر ان کی صلاحیتیں بورو کریں اور ہائر کریں، ان کو امپلائی کر لیں اچھی سے اچھی سیلری دے کر، تب بھی وہ ایسے اداروں کا کام نہیں دیں گے، انہیں آرگنائز نہیں۔ تو جو لوگ بھی ان کو اس کالج سے، اکیڈمی سے گزرے، پھر جن کو اس کے مقصد کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، اب ان میں جو لوگ ان چار اوپر کے درجوں کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کاموں میں لگے، لیکن پانچواں درجہ تنظیم کا، اور اس سے بھی نیچے اتر کر چھٹا درجہ انتظام کا، مینجمنٹ، یہ آرگنائزیشن سے بھی ذرا نیچے کی شے ہے۔ تو یہ 6 درجے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، تحقیق بلکہ تخلیق، کریٹو ورک، پھر تحقیق ریسرچ ورک، پھر تدریس ٹیچنگ، اسی کے ساتھ تفسیر کر، پھر تبلیغ اور تبیین، اس کے بعد تنظیم اور تو میں ہمیشہ یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ 6 ہیں۔ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے سب سے اوپر کی سطح پر کام، آخر بھی انسانوں ہی نے کیے ہیں اب تک، اور آئندہ بھی کریں گے تو وہی انسان ہو، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ نے کس میں کس کام کی صلاحیت ہے۔ بہرحال اگر اس درجے میں نہیں، دوسرے میں، اس کے بعد بھی تیسرا ہے۔ تو میں نے یہ ساری بات اس لیے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو چوتھے، نہ میرے اندر صلاحیت کسی تخلیقی کام کی تھی، اور اس کا خود اپنا ایک، اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے، وہ میرا دعویٰ نہیں، تحقیق یہ میرا مزاج نہیں، اور اس کے لیے بھی آدمی جو ہے بس کتابوں کا کیڑا بن جائے، لائبریریوں کے اندر ہی وہ ہمیشہ زندگی بسر کرے، یہ اس کے کچھ تقاضے ہو۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، تفسیر اور تدریس اس سطح کی، وہ بھی میرا دعویٰ نہیں، میرا مقام نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں، مبلغ، تبلیغ، البتہ اس کے ساتھ تبیین، وہ میں بعد میں رہوں گا، اس کے ذمہ میرا کچھ خیال ہے کہ میں اس دور کی سطح پر تبیین کی صلاحیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا کسی درجے میں حق ادا کر رہا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک عرض کی ہیں، انہیں تو کوئی شخص چاہے تو انکسار کا نام دے، انکساری اور تواضع کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، اظہار حقیقت جس کے اعتراف میں مجھے کوئی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ من آنم کے من دانم، یہ میں اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں، باتیں بارہا کہی ہیں، لیکن اب یہ ہمارے درس قرآن کا مسلسل درس کا جو دور ثانی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو لوگ بھی ابتدا ہی سے اس درس کو سنیں یا یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں بھی، آڈیو ویڈیو دونوں صلاحیتیں استعمال کریں، ان کے سامنے یہ باتیں آ جائیں۔ لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسے کچھ حضرات تعلی اور عجب پر محمول کریں، اس میں سمجھے کہ شاید کوئی تکبر کی، حالانکہ وہ بھی میرے نزدیک تو اصلاً اظہار حقیقت، اور در حقیقت یہ بھی قرآن مجید کے ایک حکم پر امتثال امر ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے، ان کا ادراک ہے، شعور ہے، اعتراف ہے، اور میں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوں، اس لیے کہ شکر کے لیے تو پہلا درجہ ہے یہ، امام راغب نے جو شکر کے 3 درجے قائم کیے ہیں، تو سب سے پہلے شکر بالقلب ہے، ادراک ہو، شعور ہو کہ کتنا بڑا انعام ہوا ہے، کتنا بڑا احسان ہوا، کتنی بڑی نعمت کسی نے دی۔ اگر اس کا شعور ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، تو اس کا پروپورشنیٹ شکر قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ پھر ہے شکر باللسان، پھر شکر بالجوارح۔ بہرحال اس وقت یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، اگلے ہی درس میں یہ شکر کی بحث آنے والی ہے۔ تو شکر در حقیقت ادراک اور اعتراف کے متناسب اور پروپورشنیٹ ہو۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، جو بھی انعام ہوا ہے پروردگار کا، میں اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، حکم امتثال امر، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی فہم قرآن مجھے حاصل ہو، میں لفظ علم سے بھی کترا کر فہم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہرحال چاہیں تو آپ اس کو ایک اصطلاح کی حیثیت سے جمع کر لیجئے، علم و فہم قرآن حکیم کا جو بھی مجھے حاصل ہو، اس میں بحمد اللہ 4 چشموں سے اس میں
علم اور فہم کے 4 چشمے ہیں جو جمع، ان سے اس حوض میں آ کر، اور میں آج سوچ رہا تھا یہ چیزیں چونکہ میرے ذہن میں آئیں تو میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں کہ میرے سامنے تشبیہ آئی، قرآن حکیم میں جنت کے 3 چشموں کے نام دی، کوثر ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے۔ میرے نزدیک 3 چشمے جن سے اللہ نے مجھے سیراب فرمایا اور جن سے متمتع فرمایا، اس کے مواقع عطا فرمائے، کوثر و تسنیم و سلسبیل کی ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ علم قرآن سے بڑی دولت اور کوئی ہے نہیں۔ اور چوتھے چشمے کو میں العروۃ الوثقی سے کہوں، میں اس کی وضاحت ابھی کروں۔ اس اعتبار سے میرے فہم قرآن میں جو جامعیت پیدا ہوئی، میں تفصیل کے ساتھ تو اپنے اس فہم قرآن کے ان 4 گوشوں کو، یا اپنے فکر قرآنی کی 4 سورسز کو، یا میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے اس کتاب میں دعوت القرآن کا منظر اور پس منظر، یہ ڈائمنشنز ہیں، میری سوچ، میرے فکر، میرے فہم کی 4 ڈائمنشنز، تو میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کتاب کے اندر، ان سب کی وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ کس کس گوشے سے مجھے کیا کچھ حاصل۔ پھر چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا اتنا رواج رہا نہیں ہے آج کل، اور اب اختصار کے ساتھ یہ باتیں جب میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تو یہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تفصیل جن کو درکار ہو اس کتاب کا مطالعہ کر۔ یہ 4 گوشے یا 4 ڈائمنشنز یا 4 سوتے یا 4 چشمے جو جمع ہوئے، ان میں سے سب سے پہلا ہے جس کے لیے عنوان ہے حرکت اور جہاد، تحریک، حرکت، انقلابی دعوت، اور دعوت سے آگے بڑھ کر اس کے لیے میرے سورسز، اور یہ ذرا نوٹ کر لیجیے، یہ میری اپنی صنعت لفظی نہیں ہے، میں کوئی ادیب آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ تسنیہ کے صیغے کو جمع کر دی اللہ نے میرے لیے، میرے ان 4 چشموں کے عنوانات کے۔ ابوین، یہ میرے 2 باپ ہیں، اس لیے کہ وہ 2 حضرات جو ہیں ان دونوں کے نام ابو الاعلی اور ابو الکلام، یہ ابوین ہیں میرے اس فکر، میری سوچ کے۔ یہ یوں کہیے کہ عام اصطلاح میں پیر اور پھر دادا پیر، یہ ہمارے ہاں اصطلاحات استعمال ہوتی۔ میرے فہم قرآن کے اندر سب سے بڑا حصہ سب سے بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی جس رخ پر بھی اب تک گزری ہے، اور اب تو اصل تو گزر ہی چکی ہے، اب تو یوں سمجھیے کہ بہت تھوڑا سا حصہ باقی، والعصر والی بات ہے، دن گزر چکا، یہ تو عصر کا وقت ہے۔ اس اعتبار سے جس کام میں میری زندگی گزری ہے اس میں میری دلچسپیوں میں اور میرے وقت اور میری صلاحیت کے صرف میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ انہی 2 حضرات۔ ظاہر بات ہے ان میں اولین جو تعلق قائم ہوا وہ مولانا مودودی سے، ابو الاعلیٰ مودودی۔ البتہ یہ کہ یہ بات مجھ پر ابتدا ہی میں کہ اس کا نقطۂ آغاز در حقیقت مولانا ابو الکلام آزاد ہے۔ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ پر اسی کی چھاپ ہے کہ وہ حرکت اور جہاد۔ ابو الکلام نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی تاسیس کی 1941 میں، دونوں کے ہدف ایک ہی مقصد۔ اور میں نے بھی پھر الحمدللہ کہ اگرچہ میں جماعت اسلامی سے مایوس ہوا کہ وہ سیاست کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی، اس اصل مقصد کو ترک کر، لیکن بہرحال میں اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تنظیم اسلامی قائم کی، بلکہ بعض اعتبارات سے مولانا ابو الکلام سے زیادہ قریب، وہی مانا کہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے بھی بیعت کی اساس کو۔ مولانا مودودی نے ایک خاص وقت کے تقاضوں سے شاید زیادہ متاثر ہو کر ایک دستوری اور آئینی تنظیم بنا۔ مولانا آزاد نے 1913 میں بیعت کی بنیاد پہلا قائم کی تھی، گویا کہ جو اصل ہے اس کی بنیاد، اس کی طرف بھی رجوع کر کے اللہ نے توفیق دی۔ ایک اور اعتبار سے بھی مجھے اب مولانا ابو الکلام آزاد سے کچھ زیادہ نسبت قائم ہو کہ وہ بھی ایک طوفان کے مانند جب اٹھے تھے تو تحریک خلافت، شروع میں رجوع الی القرآن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد کے تصورات بھی، لیکن پھر ان کی زندگی کا وہ دور جو تھا تحریک خلافت، اس میں ان کے اصل جوہر نمایاں، ان کی تصنیف و تالیف یا تحریر کے جوہر تو زیادہ نمایاں ہوئے تھے الہلال اور البلاغ، لیکن ان کی خطابت، ان کے اندر جو جوش عمل بھرا ہوا وہ تحریک خلافت میں لائی۔ بہرحال میرے اس فہم قرآن کا سب سے پہلا سورس میرے 2 ابوین سید ابو الاعلیٰ مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد۔ دوسرا تعمق، گہرائی اور نظم قرآن کے، یہ ایک دوسرا بالکل گوشہ ہے۔ میں اس گہرائی کے لیے کبھی کبھی مثال دیا کرتا کہ ایک ہے ٹیلیسکوپک ویو لیتا ہے کوئی شخص، تو آپ کو معلوم ہے کہ کروڑ میل کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس کا جو اس وقت رینج ہوتا ہے مشاہدے کا کروڑوں میل۔ ایک مائکروسکوپ پر ایک نقطے کے اوپر فوکس کر کے جب مائکروسکوپ جو ہے وہ وہاں پر جما دی جائے، اس کا لینس فوکس کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے اس کے اندر جو بھی عجائب و غرائب ہے وہ نظر۔ تو قرآن کا بھی ایک انداز یہ ہے کہ اس کا ایک برڈز آئی ویو، اس کا ایک جنرل ورلڈ ویو، اور پھر اس کے لیے بھی برڈز آئی ویو، ایک یہ انداز ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑی باریکیوں ہی کے اندر الجھ کر رہ جائے اور بڑی بڑی حقیقتیں اس کی نگاہ سے ہو جائے، بڑے بڑے حقائق کی طرف سے ذہول ہو جائے،
اور بال کی کھال اتارنے میں ایک شخص اپنی زندگی، تو الحمدللہ کہ جہاں پہلی سورس میں وہ ایک وسعت ہے، وسعت اور حرکت، یہ دوسری سورس تعمق، گہرائی، فوکس، اور اسی میں پھر نظم قرآن کے جو بہت سے پہلو ہیں وہ نمایاں ہوئے۔ یہاں بھی ہی این، یہ لفظ میں خود وضع کر رہا ہوں اس لیے کہ مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی یہ دو اسی نام کی مشابہت سے، جیسے ابو کے مناسبت سے میں نے ابوین کہا ہے، یہ ہی این، یہ میری دوسری ہے نظم قرآن، اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے علم و فہم کی جو ڈائمنشن ہے جو سامنے آتی ہے۔ تیسرا ہے فکر جدید کے حوالے سے، اور فکر جدید کے حوالے سے دو کام ہیں جو اصل میں کرنے کے ہیں، اور ان میں جو بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ بھی دو شخصیتوں کا میں ابھی نام لوں گا، وہ دکترین ہیں، میں عربی تلفظ استعمال کر رہا ہوں، دکترین، دو ڈاکٹر، لیکن یہ کہ وہ فکر جدید کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط، اس لیے کہ اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دینا بھی یہ بھی محرومی ہے، اس لیے کہ اس میں یقیناً بہت سے موتی موجود، انسانی فکر کا ارتقا ہوا، انسانی علم کا ارتقا ہوا، جہاں سائنٹیفک ارتقا ہوا وہاں سوشل ایولیوشن کا پروسیس بھی جاری رہا ہے۔ ان چیزوں کو جب تک انکارپوریٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت جس فکر کی ہم بنیاد ڈال رہے ہیں تو محرومی ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وقت کے تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر رہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا تجزیہ کہ اس میں صحیح کیا ہے، حق کتنا ہے، باطل، اور پھر فکر جدید میں جو صحیح ہو حصہ اسے اس فہم قرآن میں انکارپوریٹ کر، شامل کر، ورنہ یہ کہ اس دور کی تبلیغ کا حق ادا نہیں، تبیین کا حق ادا نہیں، صرف تبلیغ تو ہو جائے گی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور آدمی یہ سمجھ لے گا ما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو بس پہنچانے کی ذمہ، لیکن اگر آپ فکر جدید کا جو حصہ صحیح ہے اگر اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنے اس فہم قرآن میں تو پھر اس دور میں تبیین قرآن کا حق ادا نہیں۔ ان دونوں پہلوؤں سے ڈاکٹر رفیع الدین اور ڈاکٹر اقبال، یہ دونوں بہت سے حضرات کے علم میں ہے، حکمت اقبال کے نام سے کتاب ان کی آج کل، حکمت قرآن جو پرچہ ہمارا انجمن کا شائع ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ کتاب شائع ہو رہی، تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین اور ان کی ایک کتاب بہت اہم ہے، قرآن اور علم جدید، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی کہنا یہ ہے کہ اصل میں علامہ اقبال سے ماخوذ ہے، تو یہ ڈاکٹرین جو ہیں یہ میری تیسری سورس ہے۔ چوتھی سورس بھی کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ میں ان تین کے لیے جو اب تک میں نے بیان کیے ہیں، میں نے چشموں کی تشبیہ اختیار کی ہے، کوثر و تسنیم و سلسبیل، لیکن چوتھے کو میں العروۃ الوثقی کہتا ہوں۔ العروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں کنڈے کو، وثقی بہت مضبوط کنڈا، جس کو آدمی تھام لے تو گویا کہ اسے سہارا ملے، اور اس کے لیے تحفظ ہے، بچاؤ، کہیں آدمی پھسلنے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز پر ہاتھ ڈال لیتا ہے، کہیں گر رہا تھا اگر اونچائی سے درمیان میں کوئی کنڈا ہاتھ میں آ گیا، اس کو پکڑ لیا، اسے لٹکا ہوا ہے تو اب اس کنڈے ہی میں اس کی جان ہے، اس لیے کہ یہ کنڈا اگر اپنی جگہ سے نکل گیا تو بھی نیچے گر جائے گا، اور اگر کنڈا چھوٹ گیا ہاتھ سے تب برباد ہو جائے۔ تو العروۃ الوثقی یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، فقد استمسک بالعروۃ، تو یہ چوتھی سورس، یہ محض سورس نہیں ہے بلکہ میرے لیے حفاظت اور تحفظ، بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ العروۃ الوثقی رہا، اور یہ کیا ہے؟ اس میں ایک ہے تمسک بالاسلاف، ایک تسلسل ہے امت کا، 1400 برس یہ امت کی تاریخ ہے، اس میں بڑی روشنی ہے، اس میں ہمارے اسلاف کے بڑے کارنامے ہیں، پھر اس میں جو تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ جن چیزوں پر اجماع ہو گیا ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا، یہ انسان کی عافیت کے، انسان کی حفاظت کی بہت ضروری۔ بسا اوقات ذہین آدمی کے ذہن میں کوئی ایک لہر جو ہے کبھی اٹھتی ہے، اور انسان کو چونکہ اپنے کسی خیال سے، جیسے اپنی تخلیق سے اسے بہت محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت، اسی طرح اپنے کسی نئے خیال سے انسان کو محبت ہو، لیکن اس نئے خیال کی رو میں آدمی بہہ کر نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ دور چلا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کنڈے پر اس کا ہاتھ ہو، ادھر ادھر ہاتھ مارے، ایک ہاتھ سے کنڈا پکڑا ہوا ہو، دوسری طرف سے ہاتھ مارے، جہاں جہاں تک رسائی ہو، جو حاصل کر سکتا ہو لے، لیکن وہ کنڈا نہیں چھٹنا چاہیے، وہ کنڈا چھٹ گیا تو پتہ نہیں کوئی لہر اسے کہاں لے جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں تمثیل آئی ہے کہ تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، پھر یہ کہ ہوا یا یہ کہ کوئی شکاری پرندے اڑا کر لے جائیں، تختفہ الطیر اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا کا کوئی جھونکا، یا یہ کہ جس جہاز کا لنگر نہ رہا ہو اسے کوئی لہر جو ہے لے جائے گی اور کسی طرف بھی اس کو چلا دے گی۔ تو یہ العروۃ الوثقی، یہ میرے دو شیخین ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی صنعت لفظی ہے اگرچہ، لیکن میری نہیں ہے، ایجاد بندہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ، اور ان کے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ، جنہیں کہ میں 14ویں صدی کا سب سے بڑا مجدد، 14ویں، یہ شیخین ہیں،
شیخ الہند کا ترجمہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام ان کے حواشی، تقریباً 5 پارے کے حواشی بھی حضرت شیخ الہند کے ہیں، بقیہ 25 پاروں کے حواشی وہ ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی۔ یہ میرے لیے العروۃ الوثقی، اس میں تمسک بالاسلاف کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے، اور وہ ہے تصوف۔ دین کی کچھ باطنی حقیقت، کچھ قلبی کیفیات ہیں جو مطلوب ہے، دین کا ظاہر ہے، وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے عبادت کے 2 جز، ابھی سورہ فاتحہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ زیر بحث آئیں گی باتیں۔ عبادت کے 2 جز ہیں، ایک اس کا جسد ظاہری ہے، وہ ہے اطاعت، اللہ کی کلی اطاعت، ایک اس کی روح باطنی ہے، وہ ہے محبت۔ اب یہ محبت کچھ اور ہے، اطاعت مجبوراً بھی ہو جاتی، مارے باندھے کو بھی ہو، لیکن محبت ایک اور ہی شے ہے، جب تک کہ کسی کو اس کا تجربہ نہ ہو، اس کی کیفیت کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ چو معاملہ نہ دارت سخن آشنا، تو یہ جو بات کی حقیقت اور یہ جو چاشنی ہے ان حق دین کے اس پہلو کی، اس کے لیے ہمارے ہاں چونکہ تداویل اصطلاح چلی آ رہی ہے، اگرچہ وہ قرآن کی نہیں ہے، حدیث کی نہیں ہے، لفظ تصوف، تو تمسک بالاسلاف اور تصوف، یہ جو بھی کچھ میرے ہاں اگر ہے، میرے فہم میں، میرے فکر میں، میری سوچ میں، میرے دروس میں، ان حقائق کا اگر تو اس کے ضمن میں میری سورس یہ شیخین، شیخ الاسلام مولانا شیخ عثمانی رحمہ اللہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کو اعتبار سے اور ان چاروں گوشوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، اس کی بنا پر اب اسے دعویٰ کہہ لیں، تعلی کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں، مجھے اس کا ادراک ہے، شعور ہے، اور میں بے باکی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہ الحمدللہ کہ ایک جامعیت کبریٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے فہم کے اندر عطا کیا، اور یہی وہ شے ہے جو سب سے زیادہ اس دور میں ضروری، اس لیے کہ مختلف پہلوؤں سے کوششیں لوگوں نے کی، لیکن ان کو جمع کر، ان کی جامعیت یہ اگر نہیں ہوگی تو جو اصل تقاضا ہے اس دور میں تبلیغ و تبیین قرآن کا، وہ البتہ یہاں ایک وضاحت میں پوچھ لیے کہ کچھ عرصہ ہوا ایک کتاب بھی میری مجھ پر تنقید کے ضمن میں یا میری مخالفت کے، ان کے مصنف نے ایک بہت بڑی زیادتی کہ یہ کہ بڑی خیانت کا ارتکاب، میں نے چونکہ ان چاروں سورسز کو ہمیشہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہی کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس لا یشکر، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اگر اس میں مادہ ہی نہیں شکر کا اور تشکر کا تو وہ سوتے خشک ہے، تو نہ بندوں کے حق میں کبھی شکر اس کے قلب سے ابھرے گا اور زبان سے ادا ہوگا، نہ اللہ کے لیے کر بھی رہا ہوگا تو ایک رسم ہے جو ادا ہو رہی ہے۔ شکر کا وہ اصل جذبہ جو ہے قلب کی گہرائیوں سے وہ چشمہ نہیں پھوٹے، اس لیے میں ان تمام حضرات کا جن کا ذکر کیا ہے، یہ میرا ایک تشکر کہ میں تسلیم کروں کہ مجھے ان سے فائدہ حاصل ہوا ہے، میں نے استفادہ، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ میں ان میں سے ہر شخص کی ہر بات مقلدانہ انداز میں، یہ بات اگر نے سمجھی تو غلط ہے۔ مجھے بہت سی باتوں سے اختلاف ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے جب حد رجم کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی، میں نے شدت کے ساتھ اختلاف کیا، شدید اختلاف کیا، یہ اپنی جگہ پر ہے، تو بہت سے معاملات میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے، یہاں تک کہ علامہ اقبال کے لیکچرز، میں نے سن 67 میں جو مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے، جو ہماری اس انجمن اور اکیڈمی اس کے گویا کہ مینیفیسٹو کی